السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم ایک اور نئے پریکٹیکل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس پریکٹیکل میں میرا ساتھ دیں گی فرینہ، بلال اور معیز. اسٹوڈینٹس، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی سبسٹینس یعنی مادہ کو مسلسل حرارت فراہم کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی مادہ کو مسلسل حرارت فراہم کرتے ہیں تو اس کا درجہ حرارت نہیں بڑھتا. سر یہ تو کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے. ہاں سر، یہ تو ایک غیر والی بات ہے. جیسے کوئی شخص سائیکل پر بیٹھا پیڈلنگ تو کرے لیکن اس کی سائیکل آگے نہ بڑھے. جی ہاں، یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے جس کو ہم فیز ٹرانزیشن کہتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مادہ اپنی اسٹیٹ تبدیل کر رہا ہو. اس دوران مادہ حرارت تو جذب کر رہا ہوتا ہے لیکن درجہ حرارت تبدیل نہیں کرتا، جیسے کہ برف کا پگھلنا، پانی کا ابلنا. فیز ٹرانزیشن کے دوران جو مادہ حرارت جذب کرتا ہے اسے ہم لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں. سر، لیٹن ہیٹ کی اصطلاح کو سب سے پہلے جوزف بلیک نے 1750 میں متعارف کروایا تھا. لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن برف سے پانی میں تبدیل کرنے کے لیے درکار حرارت کو کہتے ہیں، جبکہ پانی سے بھاپ میں تبدیل کرنے کے لیے درکار حرارت کو لیٹنٹ ہیٹ آف ویپرائزیشن کہتے ہیں. سر، میں نے پڑھا ہے کہ اسپیسیفک لیٹنٹ ہیٹ حرارت کی وہ مقدار ہوتی ہے جو کسی بھی سبسٹینس کے 1 کلو گرام کو بغیر درجہ حرارت تبدیل کیے تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. آج کا پریکٹیکل کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے سر. سر، ہم نے کیمسٹری میں اینڈوتھرمک ریئیکشنز کے بارے میں پڑھا تھا. کیا یہ بھی اینڈوتھرمک ریئیکشنز ہیں؟ جی ہاں، اینڈوتھرمک ریئیکشن میں حرارت جذب ہوتی ہے، اسے بھی ہم اینڈوتھرمک ریئیکشنز کہیں گے. آج کا پریکٹیکل فیز ٹرانزیشن سے متعلق ہے، جس میں ہم دھیمی آنچ پہ حرارت دیتے ہوئے برف کو پانی اور پھر پانی کو بھاپ میں کنورٹ کریں گے. جی، اور لیٹنٹ ہیٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن اور دوسری لیٹنٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن. فرینہ، یہ لیٹن ہیٹ آف فیوژن اور لیٹن ہیٹ آف ویبریشن کیا ہوتے ہیں؟ مجھے اس کی تفصیل کچھ ٹھیک سے یاد نہیں ہے. اور سر، ہم ٹائم اور ٹمپریچر کے درمیان گراف بھی تو پلاٹ کریں گے. جی فرینہ، آج ہم ٹائم اور ٹیمپریچر کے درمیان گراف بھی پلاٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے پروسیجر کو آگے بڑھائیں. چل کے لیٹنٹ ہیٹ سے متعلق ایک اینیمیشن دیکھتے ہیں. جب کسی چیز کی حالت سالڈ سے لیکوڈ میں یا لیکوڈ سے گیس میں تبدیل ہوتی ہے تو وہ چیز بغیر درجہ حرارت میں اضافے کے حرارت جذب کرتی ہے. حالت میں تبدیلی کے دوران بغیر درجہ حرارت کی تبدیلی کے جذب ہونے یا خارج ہونے والی حرارت کو لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں. آج کے اس پریکٹیکل میں جو اپریٹس ہم استعمال کریں گے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے بھاری پندے والا ایک آئرن سٹینڈ وتھ کلیمپ، ایک تھرمامیٹر، ایک 250 کیوبک سینٹی میٹر کا بیکر وتھ اسٹیرر، وائر گوز، ٹرائیپوڈ اسٹینڈ، بنسن برنر، اسٹاپ واچ، میچ باکس، ایک گراف پیپر، ایک پینسل، اسکیل، ایک ڈش اور پلاٹنگ پیپر، اور سب سے اہم برف کے ٹکڑے جو کہ ہمیں معیز سے منگوانے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، اب ہم اپنے پریکٹیکل کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں برف کے کچھ ٹکڑے لینے ہوں گے اور اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تمام ٹکڑے ایک سائز کے ہوں اور ان کی میجرمنٹ تقریباً 1 سینٹی میٹر ہونی چاہیے. معیز، آپ میری مدد کیجیے اور برف کے کچھ ٹکڑے لے کر آئیے. اب ہم اس کو بیکر میں ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے فرینہ آپ اس کو بلاٹنگ پیپر سے اچھی طرح پانی کو جذب کر کے خشک کر دیجیے. سب سے پہلے ہم اس کے لیے ہیٹنگ ارینجمنٹ کریں گے. تھینک یو. اس کی آنچ کو دھیما کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اسٹاپ واچ کو اسٹارٹ کریں گے جب تک کہ ہماری برف جو ہے وہ پانی میں کنورٹ نہ ہو جائے. ہر منٹ کے ساتھ ہم اس کے ریڈنگ کو نوٹ کریں گے. پیڈ دیجیے جلدی سے. -10 ڈگری سینٹی گریڈ پہلا منٹ، دوسرے منٹ پہ بھی -10، تیسرے منٹ میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ. اسٹوڈینٹس، ہم ایسا اس لیے کریں گے تاکہ درجہ حرارت آہستہ آہستہ تبدیل ہو اور سسٹم کا درجہ حرارت
ایک سا رہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری انیشیل ریڈنگ جو تھی وہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ تھی. سر گیس برنر سے منتقل ہونے والی حرارت کی وجہ سے برف کا درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ کر 0 سینٹی گریڈ ہو گیا ہے. لیکن سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب تک کہ ساری کی ساری برف پگھل نہیں جاتی ہمارا درجہ حرارت کیوں نہیں بڑھتا؟ ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ گیس برنر سے نکلنے والی حرارت مالیکولر اٹریکٹیو فورس کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پانی اور برف کا مکسچر درجہ حرارت تبدیل نہیں کر رہا. ہماری چوتھی ریڈنگ ہے -2 ڈگری سینٹی گریڈ. اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ ساری برف جو ہے وہ پانی بن گئی اور درجہ حرارت میں کوئی چینجنگ نہیں آئی تھی. لیکن اب ہم اس کے ابلنے تک ہر منٹ پہ اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کو نوٹ کرتے جائیں گے. جیسے کہ ہماری اب 5ویں ریڈنگ جو ہے وہ 0 آ چکی ہے. ہماری چھٹی ریڈنگ ہے 6 منٹ پہ 0. اسی طرح ہم ہر منٹ پہ ٹیمپریچر کو نوٹ کرتے رہیں گے. 7 منٹ پہ بھی ہمارے پاس ریڈنگ 0 آ رہی ہے. اگلی ریڈنگ ہمارے پاس ہے 2 ڈگری سینٹی گریڈ 8ویں منٹ پہ. 9 منٹ پہ ہمارے پاس ریڈنگ آ رہی ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ. 10 منٹ پہ ہماری ریڈنگ آ رہی ہے 46 ڈگری سینٹی گریڈ پہ. 11ویں منٹ پہ ہمارے پاس 66 ڈگری سینٹی گریڈ آ گئی ریڈنگ. 12ویں منٹ پہ ہمارے پاس 86 ریڈنگ آ چکی ہے, یعنی کہ 86 ڈگری سینٹی گریڈ. اسٹوڈینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا ہے. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اگر ہم پانی کو مزید گرم کریں تو کیا ہوگا؟ سر پانی درجہ حرارت میں اضافے کے بغیر بھاپ بن کر اڑ جائے گا. بالکل درست. مزید گرم کرنے پر درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب تک کہ سارا پانی بھاپ بن کے اڑ نہ جائے. ہماری اگلی ریڈنگ ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ. اسٹوڈینٹس جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مزید گرم کرنے پہ پانی کا درجہ حرارت بڑھے گا نہیں جب تک کہ پانی بھاپ بن کے اڑ نہ جائے. لہٰذا ہماری باقی کی ریڈنگز بھی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہوں گی کیونکہ اس کے بعد ہمارا پانی جو ہے وہ ویپر ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس ہمارا ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, لہٰذا ہم برنر کو بند کر دیں گے اور چل کے ہم ریڈنگ چارٹ دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اس ریڈنگ چارٹ کے حساب سے اپنا گراف پلاٹ کرنا ہے. اسٹوڈینٹس اب چل کے جلدی سے اپنے پریکٹیکل کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آئیے آج کے پریکٹیکل کا ریکیپ کرتے ہیں. آج کے ایکسپیریمنٹ میں ہم نے درجہ حرارت اور وقت کے درمیان ایک گراف بنایا. جب دھیمی آنچ پر حرارت دیتے ہوئے برف پہلے پانی اور پھر بھاپ میں تبدیل ہوئی. اس کے لیے ہم نے بیکر میں برف کے کچھ ٹکڑے لیے اور انہیں آہستہ آہستہ گرم کیا. ساتھ ہی اسٹاپ واچ کو سٹارٹ کیا اور ہر منٹ بعد درجہ حرارت نوٹ کیا جب تک کہ تمام برف کے ٹکڑے پانی اور پھر بھاپ میں تبدیل نہیں ہو گئے. پھر ہم نے درجہ حرارت کو وائی ایکسس پر اور وقت کو ایکس ایکسس پر لیتے ہوئے گراف پلاٹ کیا. ہم نے گراف سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حرارت جذب ہونے کے ساتھ ساتھ اے سے بی تک برف کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا اور بی سے سی تک برف ایک ہی درجہ حرارت پر پگھلتی رہی. سی سے ڈی تک پانی کا درجہ حرارت بڑھتا رہا اور ڈی اور اس کے بعد پانی ایک ہی درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک ابلتا رہا اور بھاپ میں تبدیل ہوتا گیا. اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آج کا یہ دلچسپ ایکسپیریمنٹ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہوگا. جانے سے پہلے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا اور آج کا کوشچن یہ ہے کہ جلتی ہوئی موم بتی کے سائڈ سے بہتی ہوئی لکوڈ موم تیزی سے سالڈ میں کس طرح کنورٹ ہو جاتی ہے. اس کا جواب مجھے اگلے ہفتے ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.